السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ نمبر 4 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے. تو چلیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. The Holy Prophet and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق نے، ہم نے یہاں تک پڑھنے کے بعد کوما تک پڑھنے کے بعد ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. When the chiefs of various tribes of Makkah، جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو came to know، پتہ چلا about the migration of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق، جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا پتہ چلا، they got furious، تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے. The chiefs were determined ارادہ کیا، more than ever، پہلے سے کہیں زیادہ، to find them out، انہیں ڈھونڈ نکالنے کا. سرداروں نے انہیں ڈھونڈ نکالنے کا پہلے سے کہیں زیادہ ارادہ کر لیا. They offered huge reward and bounties، انعام و اکرام، huge بہت زیادہ، for their capture dead or alive، انہوں نے ان کے زندہ یا مردہ گرفتار کیے جانے پر بہت زیادہ انعام و اکرام کی پیشکش کی. The preparation for this journey، تیاری for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق، اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر کی گئی. حضرت اسماء rendered useful services in this regard، اس سلسلے میں rendered پیش کی. حضرت اسماء نے، اب ہم یہاں سے لاسٹ سے پیچھے پڑھیں گے، اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دیں. She prepared food for this journey، انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel's back with her own belt، کمر بند، انہوں نے کھانے کو اونٹ کی پشت پر اپنی کمر بند سے باندھا. As nothing else could be found، کیونکہ کچھ اور دستیاب نہ ہو سکا. For this service، اس خدمت کی وجہ سے she was given the title of ذات النطاقین by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدمت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں ذات النطاقین کا خطاب ملا. During the perilous journey، خطرناک سفر کے دوران، perilous خطرناک، it was very difficult for anyone to supply food to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. During the perilous journey، اس خطرناک سفر کے دوران، it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کوما تک پڑھا، جرنی تک، اب ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا
کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. It was so delicate. یہ اتنا نازک تھا. That the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ معمولی سی غلطی بھی سلائٹسٹ معمولی سی چھوٹی سی کہ معمولی سی غلطی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق. یہ عظیم کام ہم نے ٹاسک تک پڑھا. اب ہم حضرت ابو بکر صدیق سے یعنی کہ فل سٹاپ سے پیچھے پڑھنا شروع کریں گے. یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما نے عمدگی سے سر انجام دیا. ایوری نائٹ, ہر رات, ود اے پیک آف فوڈ, خوراک کی پوٹلی کے ساتھ, شی وڈ کوائٹلی وینچر, سفر کرنا, وینچر, ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹینس, ناہموار پہاڑیوں کی طرف. ہر رات خوراک کی پوٹلی کے ساتھ وہ خاموشی سے, کوائٹلی, خاموشی سے ناہموار پہاڑیوں کی طرف جاتی. ان وچ لے دا کیو آف سور, جہاں غار سور واقع ہے. شی ٹک کیئر, ٹیک کیئر, خیال رکھنا, تو یہاں سیکنڈ فارم ہے. شی ٹک کیئر آف دا منٹ ڈیٹیل ان اکمپلشنگ دا ٹاسک. ہم شی پڑھیں گے اور پھر فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. وہ کام کو پورا کرنے کے لیے ہر لمحے کی تفصیل کا خیال رکھتی. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. اسٹوڈینٹس, یہ لائن ہم فل اسٹاپ کے پیچھے سے ہی شروع کریں گے. پیچھا کیے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ رات میں پتھریلے راستوں پر سفر کرنا, روکی پاتھ, پتھریلے راستوں پر سفر کرنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. On the night of the migration, ہجرت کی رات, a tribal chief of disbelievers, کافروں کے قبیلے کا ایک سردار ابو جہل, in a fit of fury, غصے کی حالت میں, headed, روانہ ہوا, towards حضرت ابو بکر صدیق's home, حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف. ہجرت کی رات, کافروں کے قبیلے کا ایک سردار ابو جہل غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف روانہ ہوا. He began knocking at the door violently. اس نے دروازے پر زوردار طریقے سے دستک دینا شروع کیا. Addressing حضرت اسما, حضرت اسما سے مخاطب ہوتے ہوئے, he demanded, اس نے پوچھا, Where is your father, تمہارے والد کہاں ہیں. She politely replied, انہوں نے نرمی سے جواب دیا, How would I know, مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسما. یہ جواب حضرت اسما کی, ہم نے رسپانس پڑھا اور فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھ رہے ہیں. یہ جواب حضرت اسما کی ہمت اور عقل مندی کو ظاہر کرتا ہے. وزڈم, عقل مندی. She didn't make a statement, انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا, that would give him a clue, جس سے اسے کوئی اشارہ مل سکتا. She simply posed a counter question,
انہوں نے سادگی سے سوال پر سوال پوچھ لیا. That infuriated ابو جہل، جس سے ابو جہل بھڑک اٹھا. He slapped حضرت اسما's face so hard. اس نے حضرت اسما کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا that her earring fell off کہ ان کے کان کی بالی گر پڑی. She remained steadfast. وہ ثابت قدم رہیں. And did not reveal the secret. اور راز کو ظاہر نہیں کیا. ریویل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. Her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. ان کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت ایک کافر تھے. He was very old and had become blind. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے. He said to her. انہوں نے ان سے کہا اسما I think Abu Bakr has taken all the wealth. اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمام دولت لے گئے ہیں. leaving you and children empty handed and helpless. تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر. اسٹوڈینٹس ایک بات تو یہ سن لیں کہ حضرت اسما اس وقت خود ایک چھوٹی سی بچی ہیں. چونکہ دادا ان سے مخاطب ہیں اس لیے انہوں نے ان کا نام لیا اور اس طریقے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے ان سے کہا اسما مجھے لگتا ہے یا میرا خیال ہے ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر has taken all the wealth. تمام دولت لے گئے ہیں. At this اس پر she instantly ran to a corner of the home. وہ گھر کے کونے کی طرف فوراً دوڑیں. انسٹینٹلی کا مطلب ہوتا ہے فوراً. She gathered some pebbles. انہوں نے کچھ کنکر اکٹھا کیے and put them at the place. اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا where her father used to keep his money and jewels. جہاں ان کے والد پیسے اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے اسے کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather, آئیے دادا جان, look, دیکھیں, he has left all this for us. وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth. انہوں نے کپڑے کو چھوا and thought. اور سمجھا it was full of gold and jewels. کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. jewels جواہرات. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سمجھا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. His concern was alleviated. concern بے چینی, alleviated کمی آنا. ان کی بے چینی میں کمی آ گئی. And he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. اور یہ جان کر to know اور یہ جان کر کہ ابو بکر صدیق تمام دولت گھر چھوڑ گئے تھے. He felt relieved. انہوں نے سکون محسوس کیا. حضرت اسما was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما اسلام قبول کرنے والی چند اولین میں سے تھیں. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق. وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی سوتیلی بہن تھیں. step sister سوتیلی بہن. She was wife of زبیر. حضرت زبیر بن العوام.
وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں. She died at the ripe old age of about 100 years. انہوں نے تقریباً 100 سال کی طویل پختہ عمر میں وفات پائی. رائپ کا مطلب یہاں پر ہم پختہ پڑھیں گے، اولڈ کا مطلب طویل. انہوں نے تقریباً 100 سال کی طویل پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے that he had not seen anybody more generous سخی and open hearted اور کشادہ دل than his aunt حضرت عائشہ and his mother. ہم یہاں سے سیدھا پڑھیں گے ہی تک اور پھر فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے، ہم نے ہی پڑھ لیا دیٹ ہی، اب ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، اپنی والدہ اور اپنی خالہ حضرت عائشہ سے زیادہ کشادہ دل اور سخی کسی کو نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی والدہ اور اپنی خالہ حضرت عائشہ سے زیادہ کشادہ دل اور سخی کسی کو نہیں دیکھا. حضرت اسما was so generous، حضرت اسما اس قدر سخی تھیں that she sold the inherited garden، کہ انہوں نے وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا. and gave away all the money to the poor and needy، اور تمام دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، بانٹ دی. گیو اوے بانٹ دینا ہوتا ہے، یہاں پر سیکنڈ فارم لکھی ہے گیو اوے. Nobody ever returned empty handed from her doorstep، کوئی بھی کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. حضرت اسما will always be remembered for her courage، generosity and wisdom. حضرت اسما کو ہمیشہ ان کی ہمت، سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty، resolute فرم کو کہتے ہیں، پختہ کو. وہ اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان رکھتی تھیں. Her life would always be a beacon of light، روشنی کا مینار. For all of us، ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی. اوکے اسٹوڈینٹس، آج ہم نے یونٹ نمبر 4 کی ریڈنگ کی اور ٹرانسلیشن سمجھنے کی کوشش کی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.